محمد و آل محمد بآواز بلند سے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند سے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتت بالصخور ميدان أرض جل شانه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء والمشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أما بعد فقد قال امام الصادق قال فضيل ابن يسار سألت أبا عبد الله عن الحب والبغض أمن الإيمان هو فقال هل الإيمان إلا الحب والبغض صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بزرگان کی خدمت نعت کشائی کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایک حکم کی تعمیل کی خاطر
چند لمحے سما خراشی ہوگی بزرگان کی خدمت میں، اور آپ ایک طالب علم سمجھتے ہوئے انشاءاللہ عرائض کو سماعت فرمائیں گے ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک سالگرد اور ایک برسی کی مجلس ادا ہے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں تمام مومنین مرحوم کو اور بالخصوص برادر محترم کے بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ حجرات جو کہ قرآن کا 49واں سورہ ہے اور آیت کا نشان 8 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب جانا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے زینت بخشی، اسے مزین کر دیا تمہارے دلوں کے اندر، وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور منفور جانا، کراہت جانی اس نے کس بارے میں؟ کفر، فسوق اور عصیان کے لیے، اور اس کو تمہارے لیے اس نے منفور کر دیا۔ اور جس بندے میں یہ خصوصیات ہوں گی، یعنی اس کے دل میں ایمان مزین ہو چکا ہوگا اور وہ منفور جانتا ہوگا کفر، فسوق اور عصیان کو، اولئک ہم الراشدون، قرآن کہتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی رشد والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب چھٹے لا، کیونکہ یہ عنوان ایک مجلس عزا کا مولا امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھا، جب چھٹے لال ولایت سے عبد الرحمن ابن کثیر مولا کے ایک صحابی نے پوچھا، مولا یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے محبوب جانا ایمان کو، اور اس نے تمہارے لیے منفور جانا کفر، فسوق اور عصیان کو، آخر یہ ایمان کیا ہے، یہ کفر، فسوق اور عصیان کیا ہے؟ اس وقت چھٹے لال ولایت نے فرمایا، اے عبد الرحمن ابن کثیر، اگر تو نے پوچھا ہے تو پھر سن، الایمان علی ابن ابی طالب، ایمان سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسوق اور عصیان سے اول، ثانی و ثالث ہیں، یعنی مولا نے فرمایا ایمان سے مراد میری جد علی ابن ابی طالب مراد ہے، کفر، فسوق، عصیان سے مراد الگ ترتیب دشمنان علی ابن ابی طالب۔ اب دشمنان علی لعنت، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اسی کے ضمن میں جب فضیل ابن یسار، بہت بڑا معتبر صحابی ہے مولا کا، اور اکثر اس سے جو روایات یا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھلانے کو مترادف ہو، لیکن ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے سب کچھ عرض کرنا پڑتا ہے خطابت میں، بڑا معتبر صحابی ہے مولا کا فضیل ابن یسار، اور اکثر اس سے فقہی روایات ہیں۔ جب اس نے مولا سے پوچھا، حالانکہ یہ جب مولا کی خدمت میں آتا تھا نا، مولا کہتے تھے بشر المخبتین، دیکھو فروتنی والا آ گیا، اور مولا کہتے تھے جس نے، اے اہل زمین، جس نے زمین پہ رہ کر جنتی بشر کو دیکھنا، فضیل ابن یسار کو دیکھنا یہ، اور دیکھیں اتنا معتبر صاحب ہے تو سوال بھی پھر سائل کا انداز تو دیکھیں نا، اتنا معتبر جو ہے۔ پوچھا مولا، سألت ابا عبداللہ، کہتا میں نے ابا عبداللہ یعنی جعفر ابن محمد سے پوچھا، مولا یہ حب اور بغض کیا ہے؟ پھر سوال کو ادھورا نہیں چھوڑا، بڑا شریف سوال کیا، آمن الایمان، تولی اور تبری پہ انکار کرنے والوں یا سنو، آمن الایمان،
مولا کیا یہ ایمان سے ہے؟ مولا نے استفہام انکاری میں جواب دیا، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ ہی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں حلال ایمان ہو الا الحب والبغض۔ فضائل ابن یسار یہ بتا بھلا ایمان حب اور بغض کے علاوہ بھی کسی چیز کا نام ہے؟ حب اور بغض کے علاوہ مولا یہ حب اور بغض کس کا ہے؟ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اس تفسیر میں کہ پھر مولا نے اسی آیت کی جس کو میں سرنامے سخن کے طور پہ تلاوت کر چکا ہوں، مولا نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ جس طرح قرآن کے بارے میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن بعض دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح کلام معصوم بھی کلام معصوم کی تفسیر کرتا ہے۔ ادھوری رہ جاتی بات اگر معصوم کا کلام نہ ہوتا، یہ تو یہاں چپ ہو گئی روایت، فقط پوچھا کہ حب اور بغض کیا ہے، مولا نے فرمایا کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام بھی ہے؟ جب سردار الانبیاء سے پوچھا گیا، سید الانبیاء سے پوچھا گیا مولا یہ حب اور بغض کیا ہے، فرمایا حب علی ایمان و بغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 49واں سورہ قرآن کا سورہ حجرات، بڑا اخلاقی سورہ ہے، سورہ حجرات بڑا اخلاقی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں ایک آیت ہے قالت الاعراب آمنا سبحان اللہ، قل لن تؤمنوا۔ یہ اعراب یہ بدو آپ کے پاس آتا اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لن تؤمنوا کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، سبحان اللہ، ولکن قولوا اسلمنا بلکہ کہہ دے کہ تم ایمان لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال میں کوئی کمی کاستی نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں جب اس آیت کے بارے میں پھر چھٹے لال ولایت سے پوچھا گیا مولا اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ مولا اللہ بدوؤں کو کہہ رہا ہے، کلوا رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے محمد سے، احمد سے کہ تم اسلام لائو، تم ایمان نہیں لائو، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ معصوم نے فرمایا الاسلام اقرار باللسان، لسانی کا نام ہے، زبان تک محدود رہیں جو جملے انہیں اسلام کہتے ہیں، والایمان معرفت بالقلب واقرار باللسان والاعمال بالارکان۔ مولا نے فرمایا ایمان نام ہے دل سے معرفت رکھنا، اقرار لسان کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح کو یعنی اپنے اعضاء و جوارح سے تیرے سے ایمان ثابت ہوگا، والاعمال بالارکان اور اعمال ارکان کے ذریعے یعنی اعضاء و جوارح کے ذریعے۔ اب یہاں وہی لال ولایت، چھٹے لال ولایت وہاں فرما رہے ہیں کہ یہ ہے یعنی ایمان حب علی بن ابی طالب ہے۔ یہاں ایمان کی ڈیفینیشن اور تعریف معصوم فرما رہے ہیں کہ معرفت بالقلب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب اور تو نہیں ہو رہا، واقرار باللسان والاعمال بالارکان۔ دیکھیں ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ کوئی تفاوت ہے، یعنی وہاں ایمان حب علی بن ابی طالب ہے ایمان کی تعریف، یہاں ایمان کی تعریف معصوم فرما رہے ہیں کہ معرفت دل سے معرفت رکھنا، اقرار لسانی اور اعضاء و جوارح سے اعمال کا ظاہر ہونا یہ اعمال ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ کیا ہے؟ آؤ نا ذرا سوچتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ہے حب علی ایمان ہو، یہ ایک ہو گیا، سغرا بنا لیں اس کو۔ پھر ہے معرفت بالقلب و اقرار باللسان و اعمال بالارکان، یہ کبرا ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یعنی حب علی بن ابی طالب معرفت کا نام ہے، اعمال ارکان کے ساتھ انجام دینے کا نام ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے دل میں حب علی بن ابی طالب ہے اور صدق دل سے ہے، باید اس کے انجام صالح ہونے چاہیے، وہ نیک ہونا چاہیے۔ اگر
ایمان نہیں رکھتا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ پھر علی شہنشاہ سے پوچھا گیا سئل عن الایمان، نہج البلاغہ میں ایمان، مولا ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ارکان ہیں، 4 رکن ہیں ایمان کے، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ مولا نے فرمایا صبر، یقین، عدل، جہاد، یعنی یہاں مولا ایمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے 4 ارکان ہیں۔ یعنی مومن کون ہوگا؟ جو صابر ہو، جو عادل ہو، جو موقن ہو، جو مجاہد ہو۔ اگر اس سے لیں تو یہی صفات مومن کی بنے گی۔ مولا نے فرمایا یہ 4 ارکان ہیں ایمان کے۔ مولا نے پھر نہج البلاغہ میں انہیں کھولا ہے، صبر سے کیا مراد ہے، یقین سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک ٹائم ہوا میں آپ کو لے کے چلوں گا، ٹائم جب ختم ہو جائے گا میں ختم کر دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا یہ صبر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ الایمان علی اربع دعائم، یہ ایمان کے 4 ارکان ہیں، صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے، جہاد ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ فرمایا الصبر منہا علی اربع شعب، پھر صبر کی بھی 4 شاخیں ہیں، علی الشوق والشفق والزہد والترقب۔ مولا نے فرمایا صبر کی 4 شاخیں ہیں، اشتیاق، شوق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی، اور چوتھا مولا نے فرمایا شوق، شفق، زہد و ترقب، چوتھا انتظار ہے۔ من اشفق من اشتاق الی الجنہ صلا عن الشہوات، مولا نے فرمایا جو مشتاق ہوگا، 4 صبر کی نشانیاں، 4 صبر کی شاخیں ہیں، 4 صبر کی برانچیں ہیں، 4 صبر کے ارکان ہیں۔ مولا نے فرمایا پہلا ہے شوق، فمن اشتاق الی الجنہ صلا عن الشہوات۔ مولا نے فرمایا پہلی نشانی صبر کی یہ ہے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشات نفسانی کو ترک کر دے۔ یعنی اگر چاہتے ہو، تم عاشق ہو جنت کے، تو تمہیں اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالنا ہوگا، خواہشات حیوانی کو پس پشت ڈالنا ہوگا، تو تب تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ جانے جب میں نے یہ فقرہ پڑھا تو میں انتہائی مسرور ہوا کہ رسول اکرم کے جانشین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت کے عاشق ہو تو تمہیں خواہشات کو ترک کرنا ہوگا۔ اللہ جانے سلیمان محمدی نے خواہشات کو کیسے ترک کیا، یعنی اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر عشق ہے جنت کا تو تمہیں خواہشات ترک کرنی پڑے گی۔ اللہ جانے سلیمان محمدی نے کیسے خواہشات کو ترک کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الجنت لعاشق الی سلیمان من سلیمان الی الجنہ۔ اور لوگو سلیمان عاشق جنت نہیں ہے، جنت عاشق سلیمان ہے۔ حیدری محمد آل محمد صلوات۔ وہ پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی کہ کس طرح گورنر بن گیا اور کس حالت میں، اور کیا تھی فروتنی اور کیا عجزی اور کیا تھی خواہشات کو بس پشت ڈال دیا تھا جناب سلیمان نے۔ دیکھیں لعاشق لفظ افعل و تفضیل استعمال ہوئے، فرمایا یہ سلیمان محمدی یہ عاشق جنت نہیں ہے، جنت اس کی عاشق ہے۔ دیکھیں جس طرح ایک عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ میں معشوق سے بات کروں، میں معشوق کا دیدار کروں، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میں معشوق کو دیکھوں، میں اس سے بات کروں، میں اس سے دیدار کروں۔ معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے مصداق نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں، اور میرے صحابہ خبردار جنت اسی خواہش میں ہے۔ کب وہ دن آئے سلیمان اپنے مقدس پاؤں میری سرزمین میں، جنت کے اندر یہ تڑپ ہے، کب سلیمان اپنے مقدس پاؤں میری سرزمین پہ رکھے۔ پھر فرمایا من اشفق
मिन अन्नार इज्तनब अल मुहर्रमात। जो खौफ रखता है ना जहन्नुम का, नार का, फिर उसे मुहर्रमात तर्क करनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो मासूम ने फरमाई, फरमाया अज़्ज़ुहद व मन ज़ाहिद अन दुनिया इस्ताना बिल मुसीबात। जिसने दुनिया से बेइतनाई बरती, दुनिया को पुष्ट कर दी, फिर होगा क्या? वो मुसीबात पे सब्र करेगा। ये अगर ये आर्जी चीज है, ये दुनिया है ही दारुल इब्तिला, ये मोमिन के लिए, तो जैसे फरमाया मासूम ने कि ये मोमिन के लिए सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये मोमिन के लिए सिजन है, कैद खाना है। अगर उसने सब्र का दामन थामा हुआ है तो सब्र की एक शाख ये भी है कि दुनिया से बेइतनाई हो। मौला फरमाते हैं वमन इर्तकबल मौत, जो मौत का मुंतज़िर रहेगा, मौत का इंतजार करेगा, मौला फरमाते हैं सारा इलल खैरात, फिर वो खैरात में सबकत करेगा। फिर इसी तरह फरमाया कि अल यकीन अला अर्ब शुआब, यकीन की भी 4 शाखें हैं। फिर फरमाया जिहाद की भी 4 शाखें हैं, अदल की भी 4 शाखें। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं आखिर में वो जो जिहाद की 4 शाखें उन्हें बयान करता हूँ। मौला ने फरमाया अज-जिहादु अला अर्बत शुआब, ये जिहाद की 4 शाखें हैं। अलल अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ करना, व नही अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोकना, नही अनिल मुनकर करना। तीसरी चीज मौला फरमाते हैं अस्सिद को फिल मवातिन, हर जगह पे रास्तगोई से काम लेना। क्या बात, सुभान अल्लाह। वशन अल फासिकीन, और बुरे लोगों से नफरत, फासिक लोगों से नफरत। ये 4 चीजें हैं। मौला फरमाते हैं इनका फायदा क्या होगा? ईमान पे गुफ्तगू हो रही है, ईमान की 4थी शाख है जिहाद। मौला फरमाते हैं फायदा क्या होगा? अमर बिल मारूफ जो होगा, नही अनिल मुनकर जो होगा, हर जगह पे सिद्क के दामन को जो थाम के रखना है, फायदा क्या है? फासिक और बुरे लोगों से नफरत करनी है तो फायदा क्या है? मौला फरमाते हैं मन अमर बिल मारूफ शद्दा ज़हूरल मोमिनीन, जिसने अमर बिल मारूफ किया गोया उसने मोमिनीन को पुष्ट को मजबूत कर दिया। व मन नहा अनिल मुनकर अरगमा अनूफल काफिरीन, अरगमा कहते हैं रगड़ने को, अनूफ अनफ की जमा है नाक। जिसने नही अनिल मुनकर किया, मौला फरमाते हैं उसने फासिकीन और काफिरीन की नाक को रगड़ दिया। वमन सदक फिल मवातिन कज़ामा अलैहि, जिसने हर जगह पे रास्तगोई से काम लिया, गोया उसने वो कर दिया जिसके लिए उसे भेजा गया था। वमन शनअल फासिकीन व ग़ज़ब लिल्लाह, और जिसने बुरे लोगों से फकत इसलिए किनारा कशी की, दूर हो गया अल्लाह के गजब की खातिर, यानी वो अल्लाह से दूर थे इसलिए वो उन पे गजबनाक हो गया। गजब अल्लाह लहू, फिर अल्लाह उसके लिए दूसरों पे गजबनाक हो जाएगा। वअरज़हु यौमल क़यामा, और अल्लाह क़यामत के दिन उसे राजी कर देगा। आ तू तारीख की उरा गर्दानी कर और कोई शख्सियत ला, वरना मैं बताता हूँ किन लोगों ने अल्लाह की खातिर फासिकीन से दूरी अख्तियार की और अल्लाह की खातिर गजबनाक हुए। जा जिसकी ज़ियारत पर 14 में से यही मिलेगा, वो अल्लाह की खातिर इस तरह गजबनाक हुए, अल्लाह ने कह दिया हर कुल्ले मन हरबकुम व सलमुल मन सलमकुम। तुझसे लड़ने वाला तुमसे लड़ने वाला नहीं होता, अल्लाह से लड़ना। व अर्ज़ाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह उसे राजी कर देगा। व अलकिया कुल्ल जब्बारिन अनीद, सूरह सफ़ात में है, हाफिज़ साहब तईद करना आप। ये 2 अलकिया तस्निया कसी गए, ये डाल रहे होंगे अनीत को, सरकश को जहन्नम में। रिवायत है सादिक अल मोहम्मद की छठे लाल में, वो कौन होंगे? फरमाया दोनों मेरी जद हैं, सरदारुल अंबिया और सरदारुल असिया, अपने दुश्मनों को जहन्नम में डाल रहे होंगे। यहाँ मासूम की लिसाने इलाही फरमा रही है और जुम्बिश में आ रही है। मासूम फरमा रहे हैं जो अल्लाह की खातिर फासिकीन से किनारा कश हो जाएगा और अल्लाह की खातिर गजबनाक होगा। अर्ज़ल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन राजी कर देगा। ये यही हस्तियां तो हैं, अल्लाह इनसे राजी होगा। अपने मुहिब को जन्नत में डालो, दुश्मन को जहन्नम में डालो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
وعجل فرجهم. یہ ہیں ایمان کی شاخیں. پھر جب سلطان ملک معرفت اس دنیا پہ آئے نا، یعنی نور الہی اس دنیا پہ آئے 13 رجب کو بیت اللہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ کلیم ولایت کو اس کی ام محترم نے، مادر گرامی نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو. بہر اہل تسنن اور تشیع بلا تفریق اس کو لکھا انہوں نے کہ 18 آیات سورہ مومنون کی مولا علی علیہ السلام نے تلاوت کی. جیسے دیدار کیا نا شہنشاہ ولایت نے شہنشاہ نبوت کا، تو 18 آیات نشاط بل پڑھی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. سبحان اللہ. یہ سب سے پہلے میرے لیے جا کے سورہ مومنون کی تفسیر پڑھنا. 7 آیات پہلے دن بیت اللہ سے آ کے اللہ کے اس اکلوتی تصویر نمائندہ نے آ کے لوگوں کو بتلا دیے میرا ماننے والا اگر مومن ہوگا، کیونکہ آیت سورہ شروع ہو رہی ہے قد افلح المؤمنون، باتحقیق مومن فلاح پا گئے. اس کے بعد امیر المومنین نے 7 مومن کی نشانیاں بتا کے یہ بتا دیا کہ میرا ماننے والا ہوگا تو یہ 7 نشانیاں رکھتا ہوگا. صاحب ایمان مومن 7 نشانیاں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی صفت، پہلی صنف مولا کے محب کی ہے، وہ اپنی نماز میں خاشع ہوتے ہیں. وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. وَلِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَلِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، پاک دامن ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ہمیشہ وہ امانت دار ہوتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان پہ پابند رہتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی صلوات پہ، اپنی نمازوں کے محافظ ہوتے ہیں. عجب یہ تلسم کبریا ہے کہ علی شہنشاہ نے پہلے آ کے بھی نماز کا ذکر کیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نمازوں میں خاشع ہیں. آخر میں امیر کائنات فرما رہے ہیں وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. جب پوچھا گیا مولا محافظت کیا ہے، مولا نے فرمایا ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز تک کوئی گناہ سرزاد نہ، اسی کو تو محافظت نماز کہتے ہیں. اگر درمیان میں صبح اور ظہر کے درمیان کوئی گناہ سرزاد ہو گیا وہ محافظ نماز نہیں ہے، وہ ویل المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کی منزل پہ چلا جائے گا. یہ پہلی آیت میں نماز میں خاشع ہے. ندیم بھائی مسکرا رہے ہیں آپ، مسکراتے رہیں ہمیشہ انشاءاللہ. اور آخری میں ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. امیر کائنات نے وہاں بھی نماز کا تذکرہ کر کے، یہاں بھی نماز کا تذکرہ کر کے یہ رہتی دنیا تک قانون دے دیا میرا ماننے والا کبھی تارک الصلاۃ نہیں ہوگا. میرا ماننے والا کبھی تارک الصلاۃ نہیں ہوگا. عزادارو، دعا ہے کہ حبب علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان، کا اللہ ہمیں مصداق بنائے. چند جملے اسی شخصیت کے جس کی مناسبت سے یہ مجلس ہے. حالانکہ وہ خود تو مسلسل کربلا والوں کو روتا تھا، اسی سے یہ انہی سے یہ حدیث منقول ہے نا. فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا بکت علی جدی الحسین. فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہے مگر وہ آنکھ جو میرے جد حسین پہ روتی رہی ہے. فإنها ضاحکۃ مستبشرہ، یہ قیامت کے دن خوشحال ہوگی. عزادارو، پرسا مولا امام موسیٰ کاظم کا بھی بنتا ہے، مولا امام جعفر صادق کا بھی بنتا ہے، امام زمانہ کیونکہ وقت کے امام ہیں ان کو بھی پرسا دینا ہے. لیکن جن کی مناسبت سے آج مجلس ہے نا، مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر بیٹھا ہوا تھا، گریہ ہو رہا تھا. جب گریہ ہو رہا تھا نا تو مولا نے فرمایا یا ابا بصیر لماذا تبکا،
لجدی الغریب، ابو بصیر تو میرے جد حسین پہ کیوں نہیں رو رہا؟ ابو بصیر کہتا ہے یا مولا یا انظر عینایا، مولا میری آنکھوں کی طرف تو دیکھو، تجری دمو، مولا آنسو تو جاری ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ سننا تھا۔ صادق آل محمد کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو بصیر، تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اشک بہ رہے ہیں، لیکن ابو بصیر سن، میرے جد پہ اس طرح رویا کر جس طرح میری جدہ جنت میں سینے پہ ہاتھ مار کے روتی ہے۔ ابو بصیر، جس طرح ایک بوڑھی ماں جس کا کل تک ایک جوان بیٹا ہوتا ہے اس کے سامنے مر جائے، وہ بوڑھی ماں جس طرح جوان بیٹے پہ روتی ہے نا، میرے دادا پہ اس طرح روتی ہے۔ ادادارو ایک سائل نے آ کے پوچھا مولا انسان کی زندگی کا بہترین لمحہ کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا جب ایک بوڑھے باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا صحیح قد و قامت کے ساتھ اس کے سامنے آئے نا، انسان کی زندگی کا بہترین لمحہ وہی ہے۔ سائل نے سوال بدلا مولا تلخ لمحہ کون سا ہے؟ اللہ کی قسم منہ پھر گیا کربلا کی طرف، رو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین۔ تلخ لمحہ وہی ہے، وہی جوان بیٹا اس بوڑھے باپ کے سامنے ذبح کر دیا جائے۔ میرے جد حسین دیکھ رہے تھے اکبر کے سینے میں بچی کا پل۔ عزادارو یہ امام ہمیں بتا رہے ہیں گریہ حسین پہ امیت۔ ایک دفعہ مجلس ہو رہی تھی گھر پہ، بہت زیادہ مجلس ہوتی تھی مولانا، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اہل مدینہ کو محرم کا چاند نہیں دیکھنا پڑتا، جیسے ہی چاند، وہ کیسے پتہ لگاتے تھے کہ چاند نمودار ہو گیا؟ اہل مدینہ کہتے تھے جب ہم صادق آل محمد کے گھر سے رونے کی آواز سنتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند طلوع ہو چکا۔ گھر میں مجلس ہو رہی تھی عزاداروں، کیونکہ برسی کی مجلس ہے، میں مفصل مسائل پڑھنا چاہتا ہوں ورنہ چھوڑ دیتا۔ ہر آنکھ کا وضو دیکھ رہا ہوں، مجلس کی قبولیت کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو ہے، لیکن بڑا بدبخت ہے وہ جو قساوت قلبی کا شکار ہو حسین کی مجلس میں، کیونکہ روایات اتنی ہے کہ اگر انسان پڑھے تو انسان کہتا ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے حسین پہ گریہ کرنا۔ گھر پہ مجلس ہو رہی تھی، کنیز نے نا 6 ماہ کا بچہ مولا کی گود میں رکھ دیا۔ صادق آل محمد کی گود میں بچے کا آنا تھا، گریہ بلند ہوا، رو کے کہتے ہیں بھلا 6 ماہ کو بھی مارے جاتے ہیں، وہ بھی 6 شعبے تیر سے، ہائے میرے جد اصغر تیری اپنی قسمت، تو چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، زوبیا من الحزن الى الحزن، تو ایک کان سے دوسرے کان۔ عزادار بس قریب آ گیا ہوں، زحمات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حسنی سادات میں سے تھے عبداللہ، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام تھا نفس الزکیہ۔ انہوں نے نا منصور دوانگی کے خلاف قیام کیا۔ اس فاجر و کمینے شخص کو پتہ چلا، اس نے ابن زید گورنر تھا مدینہ کو، اس کو حکم دیا کہ 60 یا 70 افراد حسنی سادات کے گرفتار کرو۔ صادق آل محمد کا دور تھا، 70 افراد عزاداروں گرفتار ہوئے۔ صادق آل محمد بیت شرف میں تھے، میرے مولا کو اطلاع ہوئی، میرے مولا نا مدینہ کے مین چوراہے پہ اسی محلہ بنی ہاشم میں آئے تاکہ اپنے رشتہ داروں کو آخری وداع کریں۔ علم امامت سے جانتے تھے یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے زندہ مدینہ نہیں جانا۔ عزاداروں چوراہے پہ آئے، مولا چاہتے تھے بڑھ کے کہ ان دونوں میں سے میں ایک کا دیدار کروں، سیدو مجھے معاف کرنا۔ مولا یہ چاہتے تھے، ضعیفی کا سن تھا، ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے تازیانہ مارا، عزاداروں تازیانے کا لگنا تھا، صادق آل محمد زمین پہ گرے۔ مولا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی محلہ بنی ہاشم تھا، مولا آپ گرے، آپ کو اٹھایا گیا اسی محلہ بنی ہاشم میں، مولا آپ کی جدہ کو تماشا لگے، مولا زمین پہ گری، گوشوار رو کے کہتی تھی حسن بیٹا
مولا علی پہلے بڑا مظلوم ہے، مولا آپ مرد تھے، آپ کو تازیانہ لگا، مولا محلہ بنی ہاشم ایسی جگہ پہ آپ کی جدہ کو جب لگا تھا نا اسے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو پھر یہ قسمت ہے۔ میں رات کو بیٹھا ہوا مطالعے کے بعد، جس طرح اساتید کہتے ہیں کہ مطالعے کے بعد تفکر کیا کرو، تفکر کر رہا تھا، عجیب ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے۔ یہ ائمہ بقی کی اپنی قسمت ہے، ہر کے گھر کو آگ لگی، 5 امام ہے نا، 5 امام، عزادارو امام حسن نے بھی گھر پہ آگ لگتی دیکھی، مولا امام جعفر صادق کے گھر کو بھی آگ لگی، امام باقر نے بھی 61 ہجری میں آگ لگتی خیموں کو دیکھی، امام سجاد نے بھی دیکھی۔ عزادارو سارے امام، ایک معصومہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے گھر کو بھی آگ لگی۔ عزادارو جب منصور دوانکی نے ابن زید کو کہا نا ان احرق جعفر ابن محمد، ابن زید جا کے جعفر ابن محمد کو جلا دے۔ عزادارو آدھی رات کا وقت تھا، یہ دیوار پلانگ کے حرم حریم آل محمد میں آیا۔ عزادارو چھوٹی چھوٹی بچیاں سادے کے آل محمد کی گھر میں سوئی ہوئی تھی، اس نے گھر کو آگ لگائی۔ عزادارو گھر کو آگ کا لگنا تھا، سادے کے آل محمد نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، مولا گھر پہ آگ لگی، آپ نے بیٹیوں کو دلاسا تو دیا، اے سکینہ بنت حسین۔ عزادارو آگ لگی، کھولی ملون کہتا میں نے دیکھا حسین کی 4 سالہ بیٹی دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، میں نے اس کے کانوں میں خوبصورت گوشوارے دے، میرے دل میں لالچ پیدا ہوا، میں بچی کے پیچھے دوڑا، کہاں تک دوڑ سکتی تھی؟ یہ کہتا ہے میں نے اتارنے کا انتظار نہ کیا کہ اتار کے دے گی، میں نے چھینے، دونوں کانوں سے خون جاری اور رو کے کہہ رہی تھی چچا عباس۔ عزادارو آخری روایت، صادق آل محمد کو منصور دوانکی نے 148 ہجری میں زہر دیا۔ مورخین کہتے ہیں زہر کا اثر اتنا تھا ٹکڑے جگر کے بہر آنا شروع ہوا۔ جب زہر ملے نا تو تشنگی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے نا زیادہ، پانی مانگا، مولا امام موسیٰ کاظم نے جام بڑھایا۔ میں کہتا ہوں مولا تیری اچھی قسمت ہے، سارے میرے سامنے خطیب ہے، پڑھنے سے پہلے پہنچ جاتے، مولا آپ نے آخر وقت پانی مانگا، آپ کو مل تو گیا تھا۔ مولا امام موسیٰ کاظم نے بڑی شان و شوکت سے آپ کا جنازہ اٹھایا، جمع غفیر تھا، 4,500 5,000 شاگرد تھے جنہوں نے شرکت کی۔ لا یوم کا یوم کا یا عباد اللہ، عباد اللہ تیرے جیسا کسی کا یوم نہیں، ہائے قسمت سید سجاد، جب امام اجازہ امامت سے بابا کو